کچھ روز اسی طرح کی مصروفیات میں گزر گئے۔ اس دوران قاسم بیریٹا کے ساتھ ایک بھائی کی حیثیت سے بہت زیادہ قربت پیدا کر چکا تھا۔ اب تو بیریٹا اٹھتے بیٹھتے قاسم ہی کا ذکر کیا کرتی تھی، اور پھر ایک روز مذاق ہی مذاق میں بیریٹا نے قاسم سے کہہ دیا، چھوڑو بھیا، تم تو ایسے بھائی ہو کہ ابھی تک مجھے وہ تحفہ بھی نہیں دکھایا جس کا تم نے ذکر کیا تھا اور کہا تھا کہ تم اسے چرچ میں دینا چاہتے ہو۔ قاسم کو غالباً اسی دن کا انتظار تھا۔ اس نے فوراً کہا، ارے میری بہن، اس تحفے کی کیا قیمت، میں تو تم پر اپنی جان بھی نثار کر سکتا ہوں، لیکن ایک بات ہے، میں وہ تحفہ جب بھی چرچ کی نظر کروں گا تو اپنے ہاتھ سے یہ فریضہ ادا کروں گا۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم لوگ آج کل میں فادر ڈیمونان کو کھانے کی دعوت دیں؟ اگر ایسا ہو جائے تو میں اپنا تحفہ بدست خود ان کی نظر کروں گا۔ تم جانتی ہو کہ میں آیا صوفیہ نہ جانے کا قول دے چکا ہوں۔ تم مقدس باپ کو اپنے گھر بلاؤ گی تو ہم ان سے برکت بھی لے لیں گے اور انہیں مقدس جنگ کے لیے تحائف بھی نظر کر دیں گے۔ قاسم کو یہ بات کہتے ہوئے توقع نہ تھی کہ اس طرح ہو جائے گا، لیکن وہ بیریٹا کا جواب سن کر ششدر رہ گیا۔ ارے، یہ تو آپ نے بڑے کام کی بات کہہ دی۔ میں خود بہت عرصے سے سوچ رہی تھی کہ کسی دن مقدس باپ کو اپنی دعوت پر بلاؤں۔ میں نے رومیل کے ساتھ بات کی تھی، لیکن وہ تو فوجی ہے نا، اسے مذہبی لوگوں کے ساتھ زیادہ دلچسپی نہیں۔ لیکن مورگن، تم تو بہت زیادہ مذہبی آدمی ہو، ہے نا؟ قاسم کا تیر ٹھیک نشانے پر بیٹھ چکا تھا۔ وہ دل ہی دل میں بہت خوش ہوا۔ اب وہ ڈیمونان کو اپنی چالاکی کے ذریعے اس کے بل سے نکالنے میں کامیاب ہونے والا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ کسی طرح ڈیمونان سے مارسی کی کہانی اگلوا سکے، لیکن یہ بڑا سمجھداری کا کام تھا، اور اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ پہلے بیریٹا کو ذہنی طور پر اچھی طرح تیار کر لیتا۔ چنانچہ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ بیریٹا کو مارسی کے بارے میں سب کچھ بتا دے گا۔ ظاہر ہے وہ بیریٹا کو مارسی کے بارے میں صرف یہی کچھ بتا سکتا تھا کہ مارسی نامی ایک لڑکی کبھی اس کی محبت تھی جسے ڈیمونان کسی طرح اس سے چھین کر لے گیا تھا۔ وہ بیریٹا کے سامنے ڈیمونان کو مشکوک بھی نہیں کرنا چاہتا تھا، چنانچہ اس نے ایک جھوٹی موٹی کہانی بنانا شروع کر دی۔ دراصل قاسم ابو جعفر کو مارسی کا پتہ حاصل کرنے کے بعد اپنے انتقام کا نشانہ بنانا چاہتا تھا۔ وہ آیا صوفیہ کے اس بطریق اعظم ثانی ابو جعفر یا ڈیمونان کو جان سے مار کر اس کا الزام رومن کیتھولک چرچ والوں پر ڈالنا چاہتا تھا، تاکہ دونوں کے درمیان نفرت کی خلیج پیدا ہو سکے۔ چنانچہ وہ سوچنے لگا کہ بیریٹا کو کس طرح راستے پر لائے۔ اس نے مارسی کے متعلق ایک دردناک کہانی گھڑی، اور ابھی وہ یہ کہانی بیریٹا کو سنانے کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا کہ بیریٹا نے سوال کر دیا، لیکن تم نے ابھی تک وہ تحفہ تو دکھایا ہی نہیں، آخر وہ ایسی کیا چیز ہے جو تم مجھ سے چھپا رہے ہو؟ قاسم کیا کہتا، اس کے پاس تو کوئی تحفہ تھا ہی نہیں۔ اس نے بیریٹا کو یہ کہہ کر خاموش کر دیا کہ ہاں ہاں ضرور دکھاؤں گا، لیکن اس سے پہلے میں تمہیں ایک دلچسپ کہانی سنانا چاہتا ہوں جو میری اپنی زندگی کی کہانی ہے۔ بیریٹا ایک دم مسحری پر بیٹھ گئی اور اس کی آنکھیں دلچسپی سے چمکنے لگیں۔ اس نے کہا، ضرور سناؤ، مجھے تمہاری کہانی سن کر بہت خوشی ہوگی۔ قاسم اپنی گھڑی ہوئی کہانی سنانے سے پہلے ڈیمونان کی دعوت والی بات پکی کر رہا تھا۔ اس نے بیریٹا کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، اپنی داستان دلپذیر میں تمہیں کسی اور وقت سناؤں گا، آج تم مقدس باپ کو مدعو کرنے کا کام مکمل کر لو۔ بیریٹا اس بات پر راضی ہو گئی اور اسی روز آیا صوفیہ جانے کا ارادہ کر لیا۔ جانے سے پہلے قاسم نے اسے روکا اور کہا، دیکھو، تم ابھی فی الحال میرا ذکر مقدس باپ سے مت کرنا، میں چاہتا ہوں کہ ان سے بغیر کسی تعارف کے ملوں۔ بیریٹا ایک دم رک گئی اور حیرت سے قاسم کی جانب دیکھنے لگی۔ مورگن، کیا بات ہے؟ تم آج بہت پراسرار قسم کی باتیں کر رہے ہو۔ پہلے تم نے مجھے تحفہ نہیں دکھایا، پھر تم مجھے اپنی کہانی سنانا چاہتے تھے، وہ بھی نہیں سنائی، اور اب تم اپنا نام چھپانے کی بات کر رہے ہو۔ تم مجھے کھل کر بتاؤ، تمہارے دل میں کیا ہے؟ میں ہر طرح سے تمہارے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تم جانتے نہیں کہ میرا کوئی بھائی نہیں ہے، میں تمہیں اپنے چھوٹے بھائی جیسا سمجھتی ہوں۔ تمہارے ذکر کے بغیر تو دعوت کی بات میں کشش ہی نہیں رہتی۔ تم چرچ کو قیمتی تحفہ نظر کرنا چاہتے ہو، اور اسی بنا پر تو میں مقدس باپ کو دعوت دینے جا رہی ہوں۔ قاسم بری طرح چھٹپٹا گیا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ بیریٹا ڈیمونان کے ساتھ اس کا ذکر کسی اجنبی مہمان کی حیثیت سے کرے۔ وہ ابو جعفر کے شاطر ذہن کو جانتا تھا۔ جنگ کے دنوں میں کسی شہری کا اجنبی مہمان ابو جعفر جیسے شخص کو کھانے کی دعوت دے تو ابو جعفر کو دال میں کچھ کالا بھی نظر آ سکتا تھا۔ چنانچہ قاسم نے بیریٹا سے پوچھا،
تو پھر تم کس حیثیت سے میرا تعارف کرواؤ گی؟ اپنے بھائی کی حیثیت سے۔ البتہ میں تمہاری شان بڑھانے کے لیے یہ ضرور کہوں گی کہ تم بہت مالدار اور رئیس آدمی ہو۔ قاسم بیریٹا کے سادہ انداز پر مسکرا دیا اور اسے جانے کی اجازت دے دی۔ اس نے اپنے ذہن میں جو منصوبہ سوچ رکھا تھا اس پر عمل کا آغاز ہو چکا تھا۔ بیریٹا کے آنے سے پہلے اس کا بیٹا سلطان مراد آ گیا۔ قاسم بچے کے ساتھ کھیلنے لگ گیا۔ 1 گھنٹے بعد بیریٹا لوٹی تو وہ مسکرا رہی تھی۔ قاسم نے اس کی مسکراہٹ کی وجہ پوچھی تو اس نے کہا، ہماری دعوت قبول کر لی گئی ہے اور رومیل سے تو میں نے پہلے ہی اجازت لے لی ہے۔ مقدس باپ ہماری دعوت پر کل رات کا کھانا کھانے ہمارے ہاں تشریف لائیں گے۔ قاسم کو توقع نہ تھی کہ ڈیمونان اتنی جلدی آنے پر تیار ہو جائے گا۔ اس کا خیال تھا کہ وہ مصروفیات کی وجہ سے کئی دن بعد کا وقت دے گا۔ اب قاسم کو جو کچھ کرنا تھا جلدی کرنا تھا۔ چنانچہ اس نے اپنے کمرے میں جا کر اپنے ایک سامان سے کچھ قیمتی اشرفیاں لیں اور ایک تھیلی میں بھر کر بیریٹا کے پاس لے آیا اور کہنے لگا، یہ لو بہن، مقدس باپ کو دعوت میں نے دی ہے اور اس دعوت پر رقم بھی صرف میں ہی فراہم کروں گا۔ قاسم نے بہت کوشش کی کہ بیریٹا وہ پیسے رکھ لے، لیکن بیریٹا نے صاف انکار کر دیا اور کہا، تم ہمیں شرمندہ نہ کرو، میں تمہیں گھر کا فرد اور اپنا بھائی سمجھتی ہوں، تم یہ رقم اپنے پاس ہی رکھو۔ قاسم نے رقم واپس لے لی اور محتاط لہجے میں بیریٹا سے کہا، اب میں تمہیں اپنی کہانی سنانے کے لیے بھی تیار ہوں۔ اگر تم مناسب سمجھو تو میں اپنے دل کا مدعا بیان کروں۔ میری کہانی بے حد دلچسپ بھی ہے اور دردناک بھی۔ قاسم نے جان بوجھ کر اس قدر تجسس پیدا کیا تھا۔ بیریٹا کا بچہ باہر صحن میں کھیل رہا تھا۔ قاسم مکان کے برآمدے میں بیریٹا کے ساتھ ایک اونچی چوکی پر بیٹھا تھا۔ قاسم کے اس لہجے سے بیریٹا کی دلچسپی اور بڑھ گئی۔ اس کا دل دھڑکنے لگا۔ خدا جانے یہ مورگن یعنی قاسم کیا سنانے والا تھا۔ بیریٹا نے سوچا اور اپنی تیوری پر بل چڑھا کر قاسم سے کہنے لگی، ہاں ہاں کیوں نہیں، تم اتنی تکلف سے کیوں کام لے رہے ہو؟ میں پوری توجہ سے تمہاری بات سن رہی ہوں۔ قاسم نے بیریٹا کو محبت بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، بہن، دراصل بات ہی کچھ ایسی ہے کہ مجھے تمہارے سامنے دہراتے ہوئے لاج آتی ہے۔ قاسم نے ابھی جھوٹی کہانی سنانے سے پہلے تھوڑا سا شرمانے کی اداکاری کی تو بیریٹا کھلکھلا کر ہنس دی۔ ارے تم تو شرما رہے ہو، ایسی بھی کیا بات ہے؟ لگتا ہے میرے بھائی کے دل میں کوئی محجبین ڈیرا جمائے بیٹھی ہے۔ بیریٹا نے قاسم کی توقع کے مطابق بات کی تھی۔ قاسم مزید شرمانے لگا اور لجاتے ہوئے لہجے میں بولا، تم ٹھیک سمجھی ہو، واقعی مجھے ایک البانوی لڑکی مارسی سے بے حد محبت ہے۔ وہ لڑکی صرف حسین ہی نہیں، بے حد ذہین اور دانش مند بھی ہے، لیکن وہ مجھ سے بچھڑ چکی ہے۔ اب تمہیں یہ جان کر حیرت کا جھٹکا لگے گا کہ تمہارے اسی مقدس باپ ڈیمونان نے میری مارسی کو مجھ سے جدا کر دیا ہے۔ قاسم بات کرتے کرتے رک گیا کیونکہ بیریٹا حیرت سے اچھل پڑی تھی۔ وہ قدرے غمگین آواز میں بولی، اوہ، تو کیا تم مقدس باپ ڈیمونان کو جانتے ہو؟ یہ تو غضب ہو گیا۔ میں تمہیں ان کے سامنے اپنا بھائی کہہ چکی ہوں۔ اب وہ تم سے ملیں گے اور تمہیں پہچان لیں گے تو میں تمہارے ساتھ کس حیثیت سے اپنا تعارف کراؤں گی۔ لیکن قاسم نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، بیریٹا بہن، گھبراؤ مت، تم تو میری کہانی سننے سے پہلے ہی گھبرا گئی، پہلے سن تو لیتی۔ ڈیمونان مجھے جانتے ہیں، لیکن یہ تو نہیں جانتے کہ میری کوئی بہن بھی ہے یا نہیں۔ جو رشتہ تم نے بتایا ہے اس پر کوئی حرف نہیں آتا۔ لیکن اگر تم ڈیمونان کو جانتے تھے تو تم نے مجھے دعوت دینے سے پہلے تک بے خبر کیوں رکھا؟ یہی تو میں بتانے جا رہا۔ شاید تمہیں معلوم ہو کہ بطریق اعظم ثانی ڈیمونان آج سے 7 سال پہلے ادرنا، البانیہ اور بوسنیا جیسے علاقوں میں رہ چکے ہیں۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب یہ البانیہ میں تھے اور میں بھی وہیں تھا۔ مجھے وہاں ایک شاہی کنیز مارتھا کی بیٹی مارسی سے محبت ہو گئی تھی۔ فادر ڈیمونان نے البانوی بادشاہ سکندر بیگ کے لیے اس لڑکی کو مجھ سے حاصل کیا اور اس کی بیچاری ماں کو قتل کروا دیا۔ لیکن مارسی سکندر بیگ کے پاس بھی نہ رہی اور لاپتہ ہو گئی۔ تب سے اب تک 7 سال ہو گئے ہیں میں اسے ڈھونڈ رہا ہوں۔ میں قسطنطنیہ بھی در حقیقت اسی لیے آیا ہوں۔ فادر ڈیمونان مجھے اچھی طرح جانتے ہیں، اس لیے میں ان کے سامنے نہیں آنا چاہتا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اپنے طور پر کسی طرح ان سے پوچھ گچھ کرو اور مارسی کا پتہ لگانے کی کوشش کرو۔ بیریٹا، تم میری بہن ہو اور بہنیں بھائیوں کے لیے اس طرح کی قربانیاں تو دے ہی سکتی ہیں نا؟ بیریٹا غور سے قاسم کی بات سن رہی تھی۔ بات ختم ہوئی تو وہ چہک کر بولی، لو، یہ کون سی مشکل بات ہے؟ تم تو ایسے ہی منصوبے بناتے رہتے ہو۔ میں سیدھی طرح فادر سے پوچھ لوں گی کہ مارسی کہاں ہے،
اگر فادر کو پتہ ہوا تو وہ ضرور بتا دیں گے۔ قاسم بریٹا کی سادگی پر مسکرا دیا۔ ڈیمونان کے دماغ سے کوئی بات نکلوانا آسان کام نہ تھا، چنانچہ قاسم نے بریٹا کو اپنی گھڑی ہوئی جھوٹی کہانی شروع سے لے کر آخر تک سنا دی۔ اس کی کہانی میں کئی ایسے موڑ بھی تھے جہاں بریٹا کے آنسو نکل آئے۔ کہانی کا پلاٹ تو یہی تھا جو قاسم پہلے بتا چکا تھا، البتہ اس کی جزیات و تفصیل بڑی دلچسپ تھیں۔ بریٹا پوری توجہ کے ساتھ اس کی کہانی سنتی رہی۔ قاسم نے اسے ایسا تاثر دیا کہ ڈیمونان کے کردار سے کسی حد تک مشکوک کر دیا، اور وہ سنجیدہ لہجے میں کہنے لگے، ٹھیک ہے، میں تمہاری بات سمجھ گئی ہوں، اور میں تمہارے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہوں، لیکن ایک بات میری سمجھ میں نہیں آئی کہ میں فادر کے سامنے مارسی کا ذکر کس طرح چھیڑوں گی اور ان سے حقیقت کیسے اگلواؤں گی، اور تمہارا کیا ہوگا؟ کیا تم دعوت میں شامل نہیں ہوگے؟ اس طرح تو گڑبڑ ہو جائے گی۔ بریٹا کے سوالات معقول تھے، چنانچہ قاسم نے اسے جواب دیا، بریٹا بہن، تم پریشان کیوں ہوتی ہو؟ میں ڈیمونان سے صرف اتنی دیر چھپا رہنا چاہتا ہوں جب تک تم اس سے مارسی کی بابت اگلوا نہیں لیتی۔ جو ہی وہ مارسی کے بارے میں بتا دیں گے میں سامنے آ جاؤں گا، اور پھر دعوت میں بھی شرکت کروں گا اور اپنا خاص تحفہ بھی چرچ کی نظر کروں گا۔ مجھے یقین ہے کہ اس وقت تم سب لوگ میرا تحفہ دیکھ کر حیران رہ جاؤ گے۔ اب رہ گئی یہ بات کہ تم فادر ڈیمونان کے ساتھ مارسی کا ذکر کیسے چھیڑو گی، تو یہ لو۔ گفتگو کا یہی وہ مقام تھا جس کا انتظار قاسم کافی دیر سے کر رہا تھا، اور اسی خیال کو ذہن میں رکھ کر اس نے ڈیمونان کی دعوت کا سارا منصوبہ بنایا تھا۔ اب قاسم نے اپنے لباس کے اندر ہاتھ ڈالا، اور جب نکالا تو اس کے ہاتھ میں ایک خوبصورت انگوٹھی تھی۔ اس پر سبز دھاری دار پتھر میں صلیب کا نشان کھدا ہوا تھا۔ یہ وہ انگوٹھی تھی جو مارتھا نے اپنی بیٹی مارسی کو دی تھی، اور مارسی نے اپنی ماں کی یہ نشانی آخری ملاقاتوں میں قاسم کے حوالے کر دی تھی۔ قاسم نے وہ انگوٹھی بریٹا کو تھمائی اور پرتجسس لہجے میں کہا، بریٹا بہن، یہ انگوٹھی مارسی نے مجھے دی تھی، یہ اس کی ماں مارتھا کی انگوٹھی ہے، اسے تم پہن لو۔ کل جب تم فادر ڈیمونان کے سامنے جاؤ گی تو اس انگوٹھی کو دیکھ کر وہ ضرور سوچیں گے اور تم سے اس انگوٹھی کی بابت لازمی طور پر دریافت کریں گے۔ تم اچھی طرح ذہن نشین کر لو کہ تمہیں اس انگوٹھی کے بارے میں کیا بتانا ہے۔ قاسم نے بات روک دی تو بریٹا نے پرتجسس لہجے میں پوچھا، ہاں بتاؤ، مجھے اس انگوٹھی سے متعلق فادر ڈیمونان کے سامنے کیا کہنا ہے؟ اب قاسم نے بریٹا سے کہنا شروع کیا، تم نے فادر ڈیمونان سے کہنا ہے کہ تم نے یہ انگوٹھی قسطنطنیہ کے بازار سے خریدی ہے۔ جب فادر کو یہ پتہ چلے گا کہ تمہاری نظر میں یہ انگوٹھی معمولی ہے اور تم اس کی کہانی سے بالکل بے خبر ہو، تو مجھے یقین ہے کہ وہ تم سے یہ انگوٹھی مانگ لیں گے۔ تم بے شک انہیں انگوٹھی دے دینا۔ اس طرح اول تو وہ خود ہی تمہیں مارسی کے بارے میں بتا دیں گے، اور اگر انہوں نے نہ بھی بتایا تو بھی ہمارا کوئی نقصان نہیں، کیونکہ اگر مارسی زندہ ہے اور فادر ڈیمونان اس کے بارے میں جانتے ہیں تو یہ انگوٹھی وہ مارسی تک ضرور پہنچائیں گے۔ اس طرح مارسی کو خود بخود پتہ چل جائے گا کہ انگوٹھی کہاں سے چل کر آئی ہے اور کس طرح اس تک پہنچی ہے، اور اگر تم چاہو تو انگوٹھی کو دینے سے پہلے فادر پر یہ شرط عائد کر سکتی ہو کہ وہ تمہیں اس انگوٹھی کے بارے میں بتائیں۔ سیدھی سی بات ہے، نہ زیادہ پیچیدہ اور نہ مشکل۔ کیا تم اس طرح کر سکو گی؟ مجھے یقین ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ ضرور بتائیں گے، جسے میں ساتھ کے دریچے سے سننے کی کوشش کروں گا کہ بعد میں تم سے پوچھ لوں گا۔ قاسم جانتا تھا کہ ڈیمونان جو بچپن سے مارسی کے گھر آتا جاتا تھا اور مارتھا کے ساتھ بہت گہرا تعلق رکھتا تھا، لازماً مارتھا کی انگوٹھی کو پہچان لے گا، اور جب بریٹا اپنی لا علمی کا اظہار کرتے ہوئے سادہ سے انداز میں اسے بتائے گی کہ اس نے یہ انگوٹھی بازار سے خریدی ہے تو وہ حیران رہ جائے گا، اور اگر ابھی تک مارسی کے ساتھ اس کا تعلق قائم ہے تو یقیناً یہ انگوٹھی مارسی کو دکھانے کی غرض سے حاصل کرنا چاہے گا، اور یہی وہ وقت ہوگا جب بریٹا اس سے مارسی کی حقیقت اگلوا سکے گی۔ اب بریٹا اس قضیے میں گہری دلچسپی لے رہی تھی۔ وہ مکمل لاہ عمل سمجھ گئی اور قاسم کے ساتھ بھرپور تعاون کرنے کے لیے تیار ہو گئی۔ اگلے روز رات تک قاسم نے بڑی مشکل سے وقت کاٹا۔ رومیل آج اپنے گھر میں ہونے والی دعوت کی وجہ سے جلد گھر آ گیا تھا۔ ڈیمونان کے لیے بریٹا نے عمدہ سے عمدہ کھانے بنائے اور مقدس باپ کے استقبال میں اپنے گھر کو خوب سنوارا اور صاف ستھرا کیا۔ اس نے ڈیمونان کے بیٹھنے کا اہتمام اس کمرے میں کیا جس کے ساتھ والے کمرے سے ڈیمونان کی باتیں سنی جا سکتی تھیں، کیونکہ درمیانی دیوار میں ایک چوبی دروازہ تھا۔ اس نے قاسم کو اس دروازے کے بارے میں بتا دیا۔ قاسم کو اطمینان ہوا کہ بریٹا اس کے ساتھ بھرپور تعاون کر رہی ہے۔ سورج غروب ہونے سے کچھ دیر پہلے قاسم کسی کو کچھ بتائے بغیر رومیل کے گھر سے نکل گیا اور کسی قدر فاصلے پر گلی کے نکڑ پر لگے پام کھجور کے درخت کے نزدیک
ہو کر کھڑا ہو گیا۔ وہ یہاں بوقت ضرورت پام کے موٹے تنے کی اوٹ سے ڈیمونان کو آتے ہوئے دیکھ سکتا تھا۔ گلی کی نکڑ پر اس کے کھڑے ہونے کا انداز بالکل عام سا تھا۔ گھر میں رومیل نے بریٹا سے پوچھا، ارے یہ مورگن کہاں چلا گیا؟ ابھی تو یہیں تھا۔ وہ کچھ ضروری سامان لینے کے لیے گیا ہے، ابھی آ جاتا ہے۔ بریٹا جانتی تھی کہ قاسم کس لیے چلا گیا ہے۔ بریٹا نے خود بھی ڈیمونان کے آنے سے پہلے نہا دھو کر نیا لباس پہنا اور دائیں ہاتھ کی انگوٹھی میں مارسی کی انگوٹھی بھی پہن لی۔ وہ تیار ہو کر کمرے میں آئی تو رومیل نے مسکراتے ہوئے کہا، ارے یہ کیا ہے؟ یہ اتنی خوبصورت انگوٹھی کہاں سے حاصل کی تم نے؟ خریدی ہے کیا؟ بریٹا نے فوراً اپنی انگوٹھی کو دوسرے ہاتھ سے ٹٹولتے ہوئے جواب دیا، جی ہاں، مناسب قیمت میں مل رہی تھی، میں نے اس کی خوبصورتی دیکھ کر خرید لیا۔ آج بریٹا اور رومیل کا بیٹا سلطان مراد بھی پرستان کا ننھا سا شہزادہ دکھائی دے رہا تھا۔ بریٹا نے ڈیمونان کے لیے بہت سے کھانے بنائے تھے۔ ان میں بکری کی ران، مرغابی اور مارخور کے گوشت کے علاوہ ابلے ہوئے چاول اور خمیری روٹی شامل تھی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو باقاعدگی سے مل سکیں۔